على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مدد. آمین. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں سے تیسری سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا نصف تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قبل اس کے کہ میں اس کے تحت کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کروں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اور اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمدللہ ہماری آج اس جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہمارے محترم عالم دین فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ رانا ساجد محمود صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہے، اور یہ ہمارے ہی محلے کے رہنے والے ہیں، اور اسی مسجد سے ان کے پورے گھرانے سے وابستگی ہے. ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ اہل محلہ میں سے کوئی حافظ قرآن عالم دین بنے. ماشاءاللہ ان کا تعلق ہمارے محلے سے، یہ اہل محلہ کے لیے بھی برکت کا باعث ہے. اور
ماشاءاللہ یہ بڑے باصلاحیت اور بہادر اور ایک بہادر باپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ، شہید کی اولاد ہے ماشاءاللہ. تو بڑی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے نفع بخش بنائے، ان کی ذات سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے اور دین کی سربلندی کے لیے ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے فائدہ پہنچائے. ہم گزشتہ کئی جمعوں سے اس مضمون کو عرض کر رہے ہیں اور وہی مضمون جو چل رہا ہے آج بھی اسی کے تحت عرض کرتے ہیں. پہلے صرف اس کا ٹاپک میں برکت کے لیے قرآن شریف سے عرض کرتا ہوں جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. علی بیٹے آپ پیچھے چلے گئے. ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں. اللہ نے فرمایا جتنی امتیں دنیا میں بھیجی گئیں اے محبوب کی امت تم ان میں سب سے بہترین ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کا ٹائٹل عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بہترین ہونے کی کچھ علامات بھی بیان کی کہ وہ بہترین ہے تو کیوں بہترین ہے، کس وجہ سے انہیں بہترین کہا گیا. فرمایا تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو. بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اجمالاً. باقی تو تفصیلات اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، لیکن اجمالاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کے ٹائٹل والی جو کوالٹیز رکھنے والی امت ہے، خیر امت کا ٹائٹل جس امت کو سجتا ہے اس امت کی کوالٹیز ارشاد فرمائیں. امت تو وہ امت مصطفیٰ ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اب یہاں بھی امتی ہونے کا کس کو حق ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. امت دعوت وہ ہے کہ جو جتنی بھی دنیا میں قومیں آباد ہیں نا، وہ کافر ہوں، انگریز ہوں، افریقی ہوں، حبشی ہوں، انڈین ہوں، پاکستانی ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، یہ سب امت دعوت ہے. یہ سب امت حضور سب کے لیے نبی بنائے گئے. حضور کا کلمہ سب نے پڑھنا ہے. حضور کسی ایک قوم کے لیے، عرب کے لیے نہیں آئے، صرف عجم کے لیے نہیں آئے، صرف یورپ کے لیے نہیں آئے، صرف ایشیا کے لیے نہیں آئے، بلکہ حضور علیہ السلام پورے دنیا کے بسنے والے ہر فرد کے لیے نبی بنائے گئے. یہ الگ بات ہے کہ کس نے ان کو نبی مانا، یہ الگ چیز ہے. جس نے مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ کامیاب نہیں ہوا. تو یہ امت دعوت تو پوری یعنی آبادی ہے زمین کی، جتنی بسنے والے لوگ ہیں. لیکن امت اجابت کون سی ہے؟ وہ ہے جس نے حضور کو مانا، اسے امت اجابت کہا جاتا ہے. گویا کہ امت میں تو کافر بھی شامل ہیں. اسی لیے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب المسلمین صرف نہیں ہے،
اللہ صرف رب المؤمنین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے. عالم میں سب بستے ہیں، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. تو اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے. اور حضور بھی صرف رحمت للمؤمنین نہیں ہے، حضور بھی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں صرف، بلکہ حضور رحمت للعالمین ہے. جس طرح اللہ ہر عالم کا رب ہے، اس طرح حضور ہر عالم کی رحمت ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضور کی جو نبوت ہے وہ آفاقی ہے. اگلے انبیاء کی جو نبوت ہوتی تھی وہ علاقائی ہوتی تھی، وہ مخصوص علاقے کے لوگوں کے لیے، مخصوص آبادی کے لیے، مخصوص جگہوں کے لیے، مخصوص کہیے کہ برادری کے لیے بھی. کوئی قوم سمود کا نبی ہے، کوئی قوم عاد کا نبی ہے، کوئی ایک ہی وقت میں ایک علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے جو سسر ہیں وہ بھی نبی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام وہ قوم مدین کے لیے، اچھا وہ تو قوم مدین اور قوم ایکا دونوں کے لیے نبی بن کر آئے. پہلے ایک قوم اس پر عذاب آئے تو دوسری قوم پہ گئے، وہاں کے نبی. تو وہ لوگ پہلے بستیوں میں، بستی صدوم تھی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی اسی وقت تھے، اور چچا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، چچا زاد بھائی بھی نبی تھے اسحاق علیہ السلام، دوسرے بھائی بھی نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ایک ہی وقت میں کئی انبیاء موجود ہوتے، اور وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہوتے، اپنی اپنی آبادیوں کے لیے ہوتے، بستیوں کے لیے ہوتے، علاقوں کے لیے ہوتے، شہروں کے لیے ہوتے، ملکوں کے لیے ہوتے. پہلے ملک اس طرح نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اب بڑے بڑے ہو گئے. تو لیکن جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کی نبوت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا. میری نبوت کسی ایک علاقے، کسی ایک برادری، کسی ایک قبیلے، 1 2 3 4 5 کے لیے نہیں، گننے میں نہیں آئے گا. جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے میں ان سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اور کمال تو یہ ہے میرے آقا کی شان نبوت کہ انسان تو انسان، حضور رسول الثقلین بھی ہیں، یعنی دونوں جہانوں کے، دونوں قوموں کے. کون سی دونوں قومیں؟ جن کا حساب ہوگا، جن پر عتاب ہوگا، جن کا مواخذہ ہوگا، وہ 2 قومیں ہیں. جن کا مواخذہ ہوگا وہ 2 مخلوق ہیں، ایک انسان اور ایک جنات. یہ مواخذے کے لیے صرف یہ 2 ہی ہیں. ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. مخلوق تو بہت ہے، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، بہت سی مخلوق ہے، لیکن ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. وہ بس ایک مخصوص ماحول، مخصوص معاملات کے لیے بنائے گئے، وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. فرشتے بھی مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن ان کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتوں میں نا کا کوئی جزو عنصر رکھا ہی نہیں گیا. انہوں نے اوبے کرنا ہے، کمپلائنس کرنا ہے، انہوں نے ہر حال میں انہوں نے بات ماننی ہے، ان میں نفی نہیں ہے، اس لیے ان کا مواخذہ بھی نہیں ہے. مواخذہ اس کا ہوگا جس کو محدود آزادی دی گئی ہوگی کہ تمہیں بنا دیا، اچھا برا بتا دیا، اب جاؤ جو کرو گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ 2 قوموں کے لیے. کون سی 2 قومیں؟ انسان اور جنات. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی پوری مخلوق مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے، جانتی ہے، سوائے سرکش انسان اور سرکش جنوں کے. جو سرکش ہیں، جو توبے کرنے والے تابع دار ہیں، وہ تو مجھے مانتے ہیں، لیکن جو تابع دار نہیں ہیں، وہ جنات میں سے بھی ہوں یا انسانوں میں سے، وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے.
تو یہی دو قومیں جو ہیں ان کا مواخذہ ہوگا، اور انہی دونوں قوموں کی طرف بھی سرکار رسول بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام پر جنات بھی ایمان لے کر آئے، اور جنات نے کلمہ پڑھا میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ۔ تو عزیزان محترم، ہم حضور کی امت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خیر امت کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ اس کے جو ظاہری علامات میرے رب نے اسی آیت میں متصل بیان کیے، فرمایا یہ خیر امت ہے اس لیے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور کیسے بھی حالات ہوں بھروسہ صرف اپنے رب پر کرتے ہیں۔ اب بہت آسان ہو گیا دین کو سمجھنا کہ سچے کون ہیں، امتی کون ہے، نیک کون ہے، کون ہے جو نبی علیہ السلام کی امت میں۔ ویسے میں نے بتا دیا کہ امتی تو سب ہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں ضمناً کہ حضور علیہ السلام کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی رحمت سے جس طرح اللہ کی ربوبیت سے کافر کو بھی فیض مل رہا ہے، کھانا اس کو بھی مل رہا ہے کہ نہیں؟ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ تو رزاق اللہ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ رزاق اسی کو رزق دے جو اس کو رزاق مانے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ رزاق اسی کو رزق دے جو اس کو رزاق مانے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کائنات میں رزاق اسے بھی رزق دے رہا ہے جو اس کو رزاق نہیں مانتا۔ دنیا میں کتنی قومیں ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتی، اور کچھ ہیں جو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں مانتے اور کچھ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان کا کھانا پانی اس وجہ سے رک جاتا ہے؟ کیا ان کا دانا پانی رکتا ہے؟ نہیں رکتا۔ کیا ان کے ساتھ جو مہربانیاں دنیا میں دوسروں کے ساتھ ہوتی ہیں کوئی تفریق ہوتی ہے؟ بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ ماننے والوں کو تو فوقیت حاصل ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، ان کی بدماشی ہے۔ ہر دور میں نہ ماننے والوں کی ایک لحاظ سے فوقیت رہی ہے۔ ہاں جب وہ حد سے بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حدود میں لانے کے لیے اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے اس غلبے کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے ان کی شوکت کو، اور پھر کچھ عرصہ اہل اسلام اہل حق کی شوکت برقرار رہتی ہے۔ لیکن جب یہ نالائقیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کی آزمائش اور ان کو سدھارنے اور نصیحت کے لیے دوبارہ سے ان کو ان کے جو ہے معاملات ہیں اس کی پابندیاں سختیاں کم کر دیتا ہے، تو وہ پھر پر نکالتے ہیں۔ جب وہ پر نکالتے ہیں تو وہ غالب آ جاتے ہیں، اہل حق مغلوب ہو جاتے ہیں، پھر یہ روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، احساس کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، صحیح ٹریک کو استعمال کرتے ہیں، اللہ صحیح قائد عطا فرما دیتا ہے۔ اس قائد کی برکت سے جمعیت منتشر جو ہوتی ہے وہ متحد ہو جاتی ہے، اللہ دوبارہ غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ بھئی یہی چل رہا ہے سسٹم شروع سے، خیر اور شر کا یہی سسٹم چل رہا ہے۔ کبھی خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی شر کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن خیر کا غلبہ اس کا بھی میں نے آپ کو لاجک بتا دی کہ اس وقت ہوتا ہے جب قوم متحد ہوتی ہے، جب احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جب اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کا نیت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو درست کریں گے، تدارک کریں گے، اور جب صحیح ٹریک پر قوم آتی ہے اللہ تعالیٰ قائد عطا کر دیتا ہے، کسی ایک کو ایسا بھیج دیتا ہے جو پھر لے کے چلتا ہے، پوری قوم کو لے کر چلتا ہے نظم کے اندر، اور جب ذرا سا بھی یہ نظم قائم ہوتا ہے اللہ خیر کو غلبہ عطا کر دیتا ہے، دنیا اس کے اثرات دیکھتی ہے۔ لیکن جہاں دوبارہ سے انہی معاملات میں وہ جو شریروں کے معاملات تھے جب وہ خیر والوں میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، برائیاں، عیب، گناہ اور وہی انتشاری کیفیت، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔
اب سمجھے آپ کہ کیوں خیر کبھی وہ ہوتا ہے اور کیوں شر کبھی. آج کا دور کیسا ہے؟ شر کو فوقیت ہے بظاہر، شر کا غلبہ ہے. طاقت کس کے پاس ہے؟ شر والوں کے پاس. اور خیر کی جو قوتیں ہیں وہ دبی ہوئی ہیں، کم ہیں، معدوم ہیں، مختصر ہیں. لیکن اس مختصر میں بھی یاد رکھنا ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے کہ مختصر ہی اہل حق ہمیشہ مختصر ہی ہوتے ہیں پہلے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. اور جب وہ بڑھتے ہیں تو پھر چونکہ قیامت تک یہ نظام چلتے رہنا ہے، تو جب بڑھتے ہیں تو شیطان پھر جب یہاں مغلوب ہوتا ہے تو شیطان ان میں شکوک ڈالتا ہے، ان میں لڑائی ڈالتا ہے، ان میں نفرتیں ڈالتا ہے، پھر ان کو لسانی، قبیلے کی، زبان کی لڑائیوں میں لگا دیتا ہے، ان کا اتحاد پارا پارا کر دیتا ہے، ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسے گناہ کراتا ہے کہ کافر بھی شرماتے ہیں منہ دبا دبا کے، ایسے گناہ کراتا ہے. روز ہم پڑھ رہے ہیں اخبارات کے اندر ملک پاکستان میں گناہ، جرائم ایک سے ایک سامنے آ رہے ہیں. میں تو بعض خبریں ریفرنس کے لیے جو مصدقہ ذرائع کہلاتے ہیں دنیا میں، معیار، سٹینڈرڈ، ان کی خبریں میں سیو کر لیتا ہوں اپنے پاس کہ اس پورے ہفتے کبھی دل چاہتا ہے میں وہ ساری خبریں نکالوں اور آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دوں. تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. اور میرا رونا تو دنیا کے جو مسائل ہیں اخلاقی تو ہیں مسئلے، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے نام پر بھی اب تو اتنے بے باکیاں، اتنی جرت ہو گئی ہے کہ جو ایک اثاثہ ہوتا ہے انسان کا کہ یار کچھ بھی صحیح، آدمی کتنا ہی برا صحیح لیکن اپنے باپ کو گالی برداشت نہیں کرتا. کتنا ہی گناہ گار، کتنا ہی بدکار ہو بیٹا، لیکن وہ اپنے باپ کو گالی سننا برداشت نہیں کرتا. مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اثاثہ تھا یہ غیرت کا خزانہ تھا، ایک ایمان کا خزانہ ہوتا ہے. یہ دنیا کی غیرت کا خزانہ، ایک ایمان کی غیرت کا خزانہ ہوتا ہے. اور دنیا کی غیرت دنیا کے رشتوں کے لیے غیرت کرتی ہے، ایمان کی غیرت اللہ اس کے رسول کے لیے غیرت کرتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو دنیا کی رشتوں کے معاملے میں بھی بے غیرتی انتہا پر، اور اب میرے منہ میں خاک کے مسلمان کہلانے والے اتنے بے غیرت باز ہو گئے کہ وہ اللہ رسول کی ایمانی غیرت کے معاملے میں بھی بے غیرتی کا نشانہ بن گئے. جدھر دیکھو ہر طرف. ہم نے پچھلے جمعے جوائے لینڈ فلم جو تھی اس کے حوالے سے بات کی. ایک بنتی ہے فلم، دوسرا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. میرا دل اتنا پچھلے دنوں غمزدہ رہا، اور ابھی بھی وہ کیفیت ہے کہ ملک حجاز، جدہ جیسی سرزمین. جدہ کو جدہ کیوں کہتے ہیں؟ جدہ کو جدہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ اصل میں لفظ جدہ ہے لیکن عرف عام میں جدہ ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس کو کہتے کیوں ہیں؟ جدہ کہتے ہیں دادی کو، جد کہتے ہیں دادا کو، جدہ کہتے ہیں دادی کو. مشہور ہے کہ ہماری جو دادی تھی پہلی، کیا نام تھا ان کا؟ اماں حوا. ان کا مزار جدہ میں ہے، اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے. جدہ میں ایک علاقہ اس کو کہتے ہیں بلد. ویسے تو بلد شہر کو کہتے ہیں، ملک کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے بلاد اسلامیہ تو بلد کی جمع بلاد ہے. بلد جو ہے وہ ایک ایریا ہے، سمندری علاقہ، جو ساحلی علاقہ، جیسے آپ کہیں کہ کھارا در، میٹھا در، سمندر، کلفٹن. تو جدہ جو ہے، جدہ کا وہ علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ بلد. بلد میں ان کا ایک مقبرہ مشہور ہے. واللہ اعلم، واللہ اعلم، میں نہیں جانتا کہ وہ حقیقت ہے کہ نہیں، لیکن جدہ کی نسبت انہی سے مشہور ہے. یعنی یہ وہ مبارک جگہ ہے، اگر ہم اس کو حقیقت مانتے ہیں تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر پاک قدم آئے تھے ان کے. یہی ہے نا، پاک قدم آئے. اور
قرین قیاس ہے کہ آئے ہوں گے، قرین قیاس ہے کہ آئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ دنیا میں اتارے گئے تو وہ سرزمین تھی سراندیپ، سراندیپ اس کو آج اس کو سری لنکا کہتے ہیں، آج اس کو سری لنکا کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک مقام پر ایک قدم کے نشان ہیں، مشہور یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں۔ وہاں ہیں بدھ مذہب کے ماننے والے، اکثریت جو ہے وہ بدھ مذہب کے ماننے والے، لیکن وہاں پر بدھ مذہب والے بھی عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہاں عیاشی اور فحاشی نہیں کرتے، غیر مسلم ہو کر عیاشی اور فحاشی نہیں کرتے، تقدس کا اہتمام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ارے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اس پاک سرزمین کے اندر جدہ میں پچھلے ہفتے عالمی فلم فیسٹیول منعقد کیا گیا، اور شاہ رخ خان جیسا بدکار ترین شخص جو آج ہمارے ذہنوں میں ہیرو بن کے چمک رہا ہے، حالانکہ وہ زانی اور شرابی اور کبابی شخص ہے، کیا صلاح الدین ایوبی اور شاہ رخ خان ایک برابر ایک پلڑے میں تولے جا سکتے ہیں؟ بتاؤ یار، کیا ہے برابر وہ؟ اس نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ اس کی بیوی ہندو ہے، وہ کہتا ہے خود اپنے انٹرویو میں، اپنے بچے کہتا ہے میں تو اپنے بچے کو بھگوان کے سامنے، ان کی مورتی کے سامنے بھی سجدہ کرنا سکھاتا ہوں اور سورہ فاتحہ بھی یاد کراتا ہوں۔ ایک تو ہوتے ہیں کافر نہیں مانتے، ایک ہے مسلمانوں میں سے مرتد ہو جانا کہ باغی ہو جانا، اور ایک تو عجیب تماشا ہے کہ اس نے مغلوبہ بنا دیا۔ یہی کافر مکہ کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہیں گے اچھا ہم لڑائی ختم کرتے ہیں، ایسا کریں کچھ عرصہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، کچھ عرصہ ہم آپ کے اللہ کی پوجا کر لیں گے، جھگڑا ختم، دونوں ایک دوسرے کو پیچ اپ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی سورہ کافرون نازل فرمائی، رب نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرماؤ کہ اے کافروں۔ کافر کو کیا کہنا چاہیے؟ ایسے موقع پر، ایسے موقع پر، مواقع الگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جو آپ کے ملک میں چین سے رہ رہا ہو، ذمی کافر ہو، آپ اسے او کافر، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو جارے ہو، جو نقصان پہنچانے ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ کافر۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اسے ہرگز نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، میں اسے ہرگز نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، اور جس کو میں پوجتا ہوں اسے تم نہیں پوجو گے۔ یہ بات 2 دفعہ دہرائی، اور دہرانے کے بعد پھر واضح کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا سچا دین میرے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ تو عزیزان گرامی، جس سرزمین پر یہ آیت نازل ہوئی اس سرزمین کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے۔ حجاز مقدس میں 3 مقام آتے ہیں، جدہ، مکہ، مدینہ، یہ 3 شہر کہلاتے ہیں حجاز مقدس۔ آج اس پاک سرزمین کے اندر، میں نے کل کے جنگ اخبار میں پڑھا، ہندوستان کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے فلمی، ہندو، اس کی جو ہے دنیا فلم فیسٹیول جو جدہ میں ہوا، شاندار انٹری کی گئی ان کی، ایک ایک جملہ پڑھ رہے ہیں تو دل پہ جیسے خنجر اتر رہا ہے۔ آپ سوچیں، آپ مسلمانوں کی ترقی ایسے ہی دیکھنا چاہتے تھے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کعبے میں دوبارہ بت رکھ دیے جائیں، کعبے میں بی بی مریم کا مجسمہ لگا دیا جائے، انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی تمہارے نظریے کے مطابق، کہ کعبے کو ہر مذہب کے لیے کھول دیا جائے؟ ایک طرف بت لگا ہوا ہو تو ہندو پوجا کر لیں، ایک طرف بدھا کا مجسمہ ہو تو بھکشو بھی آ جائیں، اور ایک طرف
بی بی مریم کا مجسمہ ہو معاذ اللہ. تو اگر یہ نظارہ دیکھنا ہے تو قرطبہ چلے جائیں. قرطبہ کی جامع مسجد کی محراب میں بی بی مریم کا مجسمہ لگا ہوا ہے. کل رات بھی میں دیکھ رہا تھا, پورا ہال جو قرطبہ کا ہے نا اس میں مجسمے ہی مجسمے, پورا ہال. اور جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں قرطبہ کی جامع مسجد کے دروازے پہ, آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں آپ کو ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, جرمانہ, گرفتار کر لیں گے. بڑے شاہ صاحب میرے مرشد حضور قبلہ علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ تشریف لے کر گئے, بہت آدھے گھنٹے تک اس کی ریکویسٹ کی, کہا بھئی ہم پیسہ زیادہ دے دیں گے, جرمانہ بھی بھر دیں گے, 2 رکعت پڑھنے دے دو. یہ وہ مسجد ہے جس کی تاریخ 700 سال کی تھی, اور یہ دنیا عالم اسلام کی سب سے بڑی مسجد تھی قرطبہ. آج اس کے مینار جس میں 700 سال اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوئی, آج وہاں پر چرچ کا گھنٹہ لگا ہوا ہے اور سلیب لگا ہوا ہے اس کے اوپر. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ نے فرمایا تھا محبوب کی امت تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت ہم اس لیے کہلانے کے لائق ہیں کہ ہماری مسجدوں پہ چرچ بنا دیے جائیں, اس لیے ہم بہترین امت کہ ہمارے پاک زمینوں پر فلم فیسٹیول منعقد ہو, حرام کار, بدکار, زانی, شرابی, کبابی وہ ناچ گانا کریں پاک سرزمین کے اوپر, جہاں سے سرکار علیہ السلام نے کفر و شرک کو دور کر دیا تھا, مٹا دیا تھا, وہاں پہ دوبارہ کفر کے نظارے کیے جائیں. اس لیے ہم بہترین امت کہلائیں, اللہ نے اس لیے ہماری تعریف کی ہے. بتاؤ یار, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہم بہترین امت کہلانے کے لائق ہیں؟ بہترین امت کا تو رب نے بیان فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی پھیلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو جو ہو رہا ہے جدہ میں وہ یہی ہو رہا ہے, وہاں پہ اس کا عکس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ برائی پھیلا رہے ہیں اور نیکی سے. وہاں پر کوئی باحیا جانے پہ پابندی ہے, باحیا کے. کوئی باحیا جانا چاہے گا کہ جا کر میں تبلیغ اسلام کروں یہاں پر, تو بتاؤ وہاں پہ اجازت دیں گے؟ وہاں آپ کپڑے اتار کر جائیں گے تو ویلکم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شراب پی کے جائیں گے تو ویلکم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جتنے آپ اللہ رسول کی ناراضگی کے کام کر کے جائیں گے, بتاؤ اتنا وہاں کے منتظمین خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو آج دکھ کا یہ عالم ہے. دکھ کی خبر یہ ہے کہ آج ہمارے مرکز جو ہے, جو تمام کروڑوں اربوں مسلمانوں کا جو روحانی مرکز ہے, حجاز مقدس کی سرزمین, آج اس کو کفر و شرک سے دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج وہاں اسلام کے شاعر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج وہاں سے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو ٹائٹل ہے, جو علامت ہے, اس کو مٹایا جا رہا ہے. تو کیا آپ اور ہم پھر بھی مسلمان, وہ لسی پی کر سونے والا, بھنگ پی کر سونے والا, ستو پی کر سونے والا مسلمان, اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرے ایمان کو بیچا جائے, میرے ایمان کے سودے ہوں, اور جو کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں وہ پھر بھی خادم الحرمین شریفین کہلائیں. یہ کہلانے کے لائق ہیں خادم الحرمین شریفین؟ ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم ان کی تعریف کریں؟ کیسے تعریف کریں گے؟ تعریف تو اس کی جائے گی جو اللہ کے دین کی حفاظت کا کام کرے گا, جو اللہ کے دین کی پہرے داری کی بات کرے گا. تعریف کے لائق کون ہے؟ جو اللہ کے قرآن کا فرمان پھیلانے کی کوشش کرے گا. لیکن آج جب وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر آپ کو قرآن اور حدیث سنا رہا ہے تو آپ کو سب سے برا وہی لگ رہا ہے. آپ اسی کی جماعت کو بین بھی کرتے ہو, آپ اس پر پابندی بھی لگاتے ہو, اس کو دہشت گرد بھی بنانے کی کوشش کرتے ہو, جن کے ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں, جن کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں, آپ انہی کو, کیونکہ اگر وہ آ گیا تو آپ کی ساری بدماشیوں کے اوپر جو ہے پابندی لگ جائے گی. اگر وہ لوگ آ گئے جو سچے ہیں تو آپ کے جتنے عیاشیاں وہ پکڑی جائیں گی, آپ کے جتنے بدماشی ہیں اس کے اڈے بند ہو جائیں گے,
آپ کے جتنے ظلم ہیں وہ پتہ چل جائیں گے لوگوں کو، آپ کی حقیقتیں پتہ چلیں گی. آپ جتنے کلف کے کپڑے پہن کر نکلتے ہو، آپ کے اندر کی کالی بنیان لوگوں کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کیا پہنے ہوئے ہو. دل زخمی ہے، دل افسردہ ہے. حجاز مقدس کی پامالی سے کیا کسی مسلمان کا دل خوش ہوگا؟ آج وہ جدہ تک پہنچ گئے. جدہ سے مکہ شریف کا فاصلہ 80 کلومیٹر ہے. ہندوستان سے جدہ 3000 کلومیٹر ہے. دہلی سے جدہ، ممبئی سے جدہ 3000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اور جدہ سے مکہ، جب وہ 3000 کلومیٹر سے وہاں پہنچ چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں 80 کلومیٹر تک نہیں پہنچ سکتے؟ اور جدہ سے مدینہ 450 کلومیٹر ہے، 435 کلومیٹر. جدہ سے، بلد سے مدینہ منورہ حرم شریف 435 کلومیٹر ہے. جب وہ 3500 کا فاصلہ کر کے پہنچ سکتے ہیں. آج کفر کو دیکھو، آج دنیائے عرب مندر بنانے کو بڑے فخر سے بیان کرتی ہے. افسوس افسوس، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم باہر جا کے کیا سر پیٹیں، ہم کسی سے کیا کہیں، یہ تو ہمارے گھر کے حالات ہیں. میرا غم، میرا دکھ یہ امت مصطفیٰ کس قدر انحراف کی راہ پر چل رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے کلام. حالانکہ امت کو کیسے ہونا چاہیے تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رب نے فرمایا یہ امت بہترین امت ہے کیونکہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے. اس کا مطلب ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ نام نہاد مسلمان تو ہیں مگر امت مصطفیٰ نہیں ہے. امت مصطفیٰ کہلانے کے لائق وہی ہیں جو الحمدللہ اس منبر سے قرآن کا پیغام بتا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اگر حکومت ہو تو ہم ان کو انشاءاللہ اقتدار اور قوت کے ذریعے ختم کریں، لیکن ہمارے ہاتھ میں ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی طاقت نہیں آئی، قوت نہیں آئی. لیکن اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، منبر دیا ہے، مائک دیا ہے، آپ تک بات کرنے کا موقع دیا. تو جب تک یہ موقع سلامت ہے انشاءاللہ اس محراب و منبر سے اللہ اس کے رسول کے راستہ بیان کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. آپ دعا کریں اللہ ہم کو سچ اور حق کی راہ عطا فرمائے. کسی بڑے سے بڑا بھی آ جائے نا، ہمیں اللہ رسول اپنی محبت کا ایسا گرویدہ کر دیں، اپنے نور کا ایسا عاشق کر دیں کہ کسی کا کوئی ڈرامہ ہم کو متاثر ہی نہ کر سکے، کسی کی کوئی چمک ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے. کوئی گوئی آ جائے تو ہم متاثر نہ ہو، کوئی دنیا کے لحاظ سے کوئی گورا آ جائے تو ہم متاثر نہ ہو، کوئی مالدار آ جائے تو متاثر نہ ہو، کوئی عہدے دار آ جائے تو متاثر نہ ہو. ہر حال میں ہمارے منہ پر اللہ اس کے رسول کا کلمہ جاری ہے اور یہی نعرہ ہو تاجدار ختم نبوت. اتنی افسردگی میں ایک نعرہ ہی سہارا دیتا ہے، یہ نعرہ ہی سہارا دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کے دین کے خلاف نام نہاد مسلمان کہلانے والے لگے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہم غریب ضرور ہیں، ماڈل کالونی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر آپ کے صدقے میں جو محراب اور منبر کی سعادت کی خدمت ملی ہے، آقا ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کے ترانے گا رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت. من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.